بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سوین ود وائز۔ سوین ود وائز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب آپ مجھے فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ نیچے اسکرین کا نمبر چل رہا ہے واٹس ایپ میں، اس میں آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، لکھ کر بھی اور وائس میں بھی۔ رمشا، شادی کو 6 ماہ گزر گئے ہیں، آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح، میرا قصور کیا ہے؟ آپ کیوں میری بات نہیں مانتی؟ یاسر پیار سے بات کر رہا تھا، لیکن رمشا منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ سے بولی، یاسر مجھے بس آپ سے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یاسر نے سر پہ ہاتھ رکھا، رمشا میں ایسا کیا کروں کہ آپ کا دل بدل جائے؟ میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں آفس سے، مجھے سکون چاہیے۔ یاسر کو بھوک لگی ہوئی تھی، کچن میں دیکھا کھانا نہیں تھا۔ رمشا، آج پھر کھانا نہیں بنایا آپ نے؟ رمشا چلا کر بولی، میں نوکرانی نہیں ہوں آپ کی۔ یاسر نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور مسکرا کر بولا، رمشا کبھی تو محبت سے بات کر لیا کرو مجھ سے۔ دونوں کی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن تصویر کا دوسرا روح یہ تھا کہ رمشا کسی سے پیار کرتی تھی، لیکن گھر والوں نے رمشا کی شادی یاسر سے کروا دی۔ یاسر بہت نفیس اور بہت اچھا لڑکا تھا۔ یاسر 5 وقت کا نمازی تھا، جاب بھی بہت اچھی تھی، مہینے کا 1,02,000 کما ہی لیتا تھا، لیکن رمشا پہلے دن سے ہی یاسر سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ یاسر نے آملیٹ بنایا، رمشا کے سامنے بیٹھ کر کھانے لگا۔ آملیٹ میں نمک بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن کیا کرتا، بہت بھوک لگی تھی، کھا لیا۔ پھر نیوز دیکھنے لگا۔ رمشا موبائل پہ مصروف تھی۔ یاسر سو گیا۔ رمشا اپنے عاشق سے کہنے لگی، ہاشم، آپ اس انسان سے مجھے طلاق دلوا دیں اور میں بہت جلدی اس انسان سے طلاق لے لوں گی۔ تم بس شادی کے لیے تیار رہنا اور شادی کی تیاری شروع کرو۔ ہاشم آہستہ سے بولا، اور ہاں، اسے پلیز اپنے سے دور رکھنا۔ رمشا مسکرا کر بولی، آپ فکر نہیں کریں، یاسر نے تو آج حد ہی کر دی تھی۔ یاسر صبح اٹھا، رمشا سوئی ہوئی تھی، آفس کے لیے ریڈی ہوا اور چلا گیا۔ یاسر بہت پریشان رہنے لگا تھا، وہ تنگ آ چکا تھا رمشا کے اس رویے سے۔ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، نہ جانے کون سی سوچ میں گم تھا۔ رمشا، تم بہت معصوم ہو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ اتنے میں ایک دوست پاس آیا، یاسر صاحب کیا بات ہے؟ آج کل آپ کافی پریشان رہتے ہیں۔ یاسر نے لمبی سانس بھری، بس یار کیا بتاؤں، کچھ باتیں دیمک کی طرح انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، کچھ ایسا ہی حال میرا ہے۔ دوست نے مسکرا کر کہا، یاسر میاں، میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، میری بات مان تو رمشا کو طلاق دے دو، یا تم اس کی اتنی عزت کرتے ہو اور وہ تم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ یاسر نے لمبی سانس بھری، اچھا یار، دعا کرو اللہ سے کہ اس کو ہدایت دے۔ دوست نے آمین کہا۔ اچھا بھائی، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو اللہ تیرے دل کو سکون دے۔ یاسر گھر آیا، رمشا فون پہ بات کر رہی تھی۔ یاسر نے سلام کیا، لیکن رمشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برا بھی لگا تھا، لیکن شکوہ نہیں کیا کہ اس کو کیا کہوں جس نے میرا کوئی مان نہیں رکھا۔ لیکن رمشا تو پہلے دن سے ہی پرائی رہی۔ یاسر جانتا تھا رمشا اپنے دوست سے بات کر رہی ہے۔ مغرب کی اذان ہونے لگی، نماز ادا کی، دعا کرنے لگا، اللہ پاک، میں رمشا کو طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ اے اللہ، اسے ہدایت کا راستہ دکھا۔ رمشا لیٹی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی۔ یاسر اس کے پاس گیا، رمشا کیا ہوا آپ کو؟ رمشا خاموش رہی۔ یاسر نے ماتھے پر ہاتھ لگایا، رمشا کو بہت تیز بخار تھا اور یاسر تڑپنے لگا۔ رمشا، آپ کو اتنا تیز بخار ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس۔ رمشا نے انکار کر دیا۔ یاسر بار بار کہتا رہا، رمشا خود کو کیوں اذیت دیتی ہو؟ رمشا نے بازو پر کٹ لگا لیے تھے۔ یاسر نے پہلی بار رمشا کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ بھلا کوئی سمجھداری کی بات ہے، خود کو دور کر دینا؟ رمشا ہوتے ہوئے بولی، یاسر، اللہ کا واسطہ تم مجھ پہ ایک احسان کرو، میری محبت میں جھولی میں ڈال دو، مجھے ہاشم کے ساتھ جینا ہے اور مجھے طلاق دے دو۔ یاسر نے رمشا کے آنسو صاف کیے۔ پاگل ہو بالکل،
रमशा तुम बहुत मासूम हो, पागल हो, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं तुमको तबाही से बचाना चाहता हूँ, तुम हो कि बेज़िद हो। रमशा बार बार यही कह रही थी, नहीं मुझे आप छोड़ दो। यासिर ने डॉक्टर को घर बुलाया। रमशा को काफ़ी बुखार था। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और यासिर उसके सरहाने उसका सर दबाने लगा। रमशा तलाक चाहिए ना, ठीक है दे दूँगा। खामोश थी। यासिर प्यार से बोला, रमशा आज रात आपके पास है, सोच लें, मैं अपना घर जायदाद और सब कुछ आपके नाम करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तलाक का इरादा बदल दें। रमशा ने फिर एक लफ्ज़ बोला, यासिर मुझे सिर्फ तलाक ही चाहिए। और फिर यासिर मुस्कुराया, अच्छा ठीक है, चलो फिर ऐसा करो, सिर्फ एक रात के लिए इस घर में रुक जाओ। रमशा चूम कर बोली, क्या मतलब? यासिर मुस्कुराया, आपको इस बात का पता है कि यह आपकी आखिरी रात है, प्लीज़ मेरी बात मान जाएं, क्योंकि हम कुछ बातें करना चाहते हैं। बस आज रात, कल वादा कि मैं कल आपको तलाक दे दूंगा और आप हाशिर को बता दें मैं कल तलाक दे दूंगा। इद्दत के दिन गुजर जाने के बाद आप दोनों निकाह कर लेना। रमशा मान गई। यासिर ने प्यार से कहा, रमशा मेरा दिल चाहता था हम दोनों शादी के बाद उम्रा करने जाएं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है भला आप? रमशा मैंने शादी से पहले अहद किया था कि मैं आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन यासिर चुप हो गया। रमशा आपको पता है अल्लाह पाक ने आपको बहुत प्यारा बनाया है, आपको देखकर मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। और हाँ पागल, तुम हंसती मुस्कुराती रहा करो, इसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपसे कभी जुदा न हूँ, मैं आपके साथ रहूँ और आप ही के साथ मरूँ। मैं जवान में भी आपके साथ रहना चाहता था और बुढ़ापे में भी। रमशा यासिर की तरफ देख रही थी। यासिर आज पहली बार रो रहा था। यासिर मुस्कुराया, अच्छा दुआ है, अल्लाह तुमको ढेर सारी खुशियाँ दे। फिर अलमारी से एक गिफ्ट निकाला, रमशा को दिया। रमशा सोचा था कि आपको बर्थडे पे दूंगा, लेकिन आप पहले ही मुझे छोड़कर जा रही हो, ये कबूल कर लें। फजर की अजान होने लगी। यासिर ने रमशा से मुस्कुरा कर कहा, आज आखिरी रात आप मेरी बात मान लो। रमशा बोली, हाँ कहो कि आज तुम मेरे साथ नमाज़ पढ़ो। दोनों ने मिलकर नमाज अदा की। यासिर ने नाश्ता तैयार किया। रमशा आ जाओ, नाश्ता कर लो। वैसे एक फ़ायदा हो गया कि मैंने खाना बनाना सीख लिया। रमशा न चाहते हुए नाश्ता करने लगी। आलू के पराठे बहुत मज़े से बनाए थे। यासिर ने देखा, कितना अच्छा इंसान है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही यासिर के साथ। फिर ख्याल आया, लेकिन एक तरफ मेरी मोहब्बत थी। मैं चुप हो गई। यासिर ऑफिस के लिए तैयार हुआ। रमशा यासिर को देखकर बहुत दूर तक देखती रही। यासिर मुस्कुरा कर बोला, अब मुझ पागल को आपकी नफ़रत भी नसीब नहीं होगी। अब के बिछड़े शायद कभी ख्वाबों में मिले। अच्छा रमशा, अपना ख्याल रखना और थोड़ा सा मुझे भी याद रखना। कोई यासिर था जो मेरी ज़िंदगी में आया था। रमशा, मुझे अब सुकून चाहिए। अब सब को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। आज ऑफिस में इस्तीफ़ा दे दूँगा। रमशा नहीं ज़ुबान साथ दे रही थी। आपको तलाक कैसे दूँ? रमशा यासिर की जानब देखकर सोचने लगी। यासिर अच्छा इंसान है, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। यासिर ने तलाक दी और कहा कि ओके रमशा, आपके साथ मेरे बहुत ख्वाब थे। मैं जितने भी दिन गुज़रे आपके साथ बहुत अच्छे दिन गुज़रे। चलें, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। इतना कि यासिर कहकर चला गया। रमशा बहुत खुश थी। हाशिर को फ़ोन किया कि यासिर ने मुझे तलाक दे दी है। जश्न का समा था, दोनों बहुत खुश थे। रमशा घर आई, अम्मी अबू को बताया, यासिर ने मुझे तलाक दे दी है। माँ बाप सब जानते थे, सब कुछ रमशा ने जानबूझकर किया है। हर वक्त गुजरने लगा। रमशा ने हाशिर से निकाह कर लिया। 3 साल गुजर गए। अब 3 साल गुजरने के बाद मोहब्बत कहीं गुम हो गई थी। अब हालात बदल चुके थे और मोहब्बत फना हो चुकी थी। हाशिर की माँ ने रमशा का जीना हराम कर दिया। बात बात पे बेइज्जती करती। 2 बेटियां भी हो चुकी थीं रमशा की। हाशिर बात बात पे गाली देता था। अब बहुत बार रमशा को मार भी चुका था। रमशा की ज़िंदगी जहन्नम हो गई थी। रमशा रो रही थी।
وہ وقت یاد کر کے جب یاسر پیار سے ہاتھ تھامے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، جب یاسر سینے سے لگا لینا چاہتا تھا رمشا کو۔ یاسر کتنا خیال رکھتا تھا رمشا کا، یاسر نے کبھی گالی نہیں دی تھی۔ اللہ نے میرے لیے یاسر لکھا تھا جو میرے لیے ہی بہتر تھا، لیکن میں نے اللہ سے رو رو کر حاشر مانگا، اور آج حاشر رمشا کو سانس سانس پہ بہت بے عزت کرتا ہے۔ آج حاشر نے رمشا کو اتنا مارا تھا کہ جسم لہو لہان ہو چکا تھا، آنکھیں بند تھیں، رمشا کی آنکھ سے آنسو چھلکنے لگے۔ یاسر آ جاؤ، اپنی رمشا کو بچا لو۔ وہ اپنے ہی آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ہار گئی ہوں، اب مجھے احساس ہو گیا ہے میں غلط تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، یاسر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یاسر آ جاؤ، یاسر مجھے بچا لو۔ لیکن یاسر پاکستان چھوڑ کر بہت دور جا چکا تھا، اس نے امریکہ میں جا کر نئی دنیا بسا لی تھی، وہ اب کبھی واپس نہیں آیا۔ رمشا روتے روتے سوچ رہی تھی، کتنی بدبخت ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنے ہم سفر کی قدر نہیں کرتیں، جو اپنا گھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اجاڑ لیتی ہیں، جو سنہرے خواب دیکھ کر لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر جلا لیتی ہیں اور پھر زندگی بھر کے لیے خاک ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جایا کریں، ورنہ انجام حاشر جیسا مرد ہوگا جو رمشا کو برکردار ہونے کا طعنہ بھی دیتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب تو وہ رمشا کو فنا کر چکا تھا، اور اب رمشا بیٹیوں کی خاطر سب برداشت کرتی رہی۔ اگر کوئی لڑکی اپنے ہم سفر سے طلاق کی ضد لگائے بیٹھی یا اپنا گھر جلا رہی ہے تو خدا را سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ مقدر رمشا جیسا ہو جائے۔ اگر یاسر سا ہم سفر ساتھ نبھانا چاہتا ہے تو اپنے یاسر کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور آپ دونوں کی زندگی جنت بن جائے گی۔ تو دوستو بتائیں کیسی لگی ہماری یہ آج کی زندگی کی سچی آپ بیتی کہانی۔ پلیز کومنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، تب تک اپنی دوست سبین ود وائس کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔